العالمین انک حمید مجید. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الضحیٰ کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چھوڑا تمہیں تیرے رب نے اور نہ ہی تجھ سے بغض کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور پچھلی گھڑی جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے پہلی گھڑی سے. ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے کے درسوں میں سنا ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے شان بیان فرمائی ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں. یہ الصلوات والتسلیم. اور پھر تمام انبیاء میں سب سے افضل جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، یعنی 5 پیغمبر ہیں اللہ کے. اور پھر ان سب میں اعلیٰ اور برتر جو ہیں، سب سے زیادہ شان والے جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت، آپ کو رسالت، کتاب، شریعت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس پہ آ کے باب نبوت کی انتہا ہو گئی، باب رسالت کی انتہا ہو گئی، اور اللہ کی کتاب کی بھی انتہا ہو گئی، اور شریعت کی بھی انتہا ہو گئی. یعنی جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی تھی وہ چلتے 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 آ کر مکمل ہوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے وہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بڑھ کر ہے. تو جب حضور سارے نبیوں کے بھی سردار ہوئے، سب نبیوں کے بھی آپ نبی ہوئے، تمام انبیاء کے بھی آپ امام ہوئے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کی ساری مخلوقات سے افضل جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کے دشمنوں کو رد فرمایا، جہاں مشرکین کو اللہ نے رد فرمایا، اسی ضمن میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی. اور شان بھی ایسی بیان فرمائی، آپ اندازہ کریں ایک عالم کسی کی تعریف کرے بڑی تعریف ہوتی، ایک اللہ کا ولی کسی کی شان بیان کرے تو بڑی بات ہے، اگر اسی طرح ایک پیغمبر بیان کرے تو اور بڑی بات ہے. لیکن اس شان مبارک کے کیا کہنے ہیں کہ جس کی توصیف اور جس کی ثنا اور جس کی شان خود رب العالمین بیان فرمائیں. اسی سے آپ اندازہ لگائیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں آپ کی امت میں ہی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ کلمہ شہادت پہ فرمائیں، اور اللہ قیامت میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اللہ نے ایک تو شان بیان کی، اور دوسرا شان کیسے بیان کی؟ قسم کھانے کے بعد۔ یعنی آپ اندازہ کریں جب اللہ قسم کھا لے، اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے نا کہ جی جہاں آپ بات نہ مانے تو میں قسم کھاتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی کہ ہم نے دلائل بھیجے، ہم نے قرآن اتارا، ہم نے آیات بھیجے، ہم نے بینات بھیجے، ہم نے اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کا تعلق زمینوں سے بھی تھا، معجزات کا تعلق آسمانوں سے بھی تھا، معجزات کا تعلق انسانوں سے بھی تھا، معجزات کا تعلق حیوانوں سے بھی تھا، معجزات کا تعلق نباتات سے بھی تھا، معجزات کا تعلق جمادات سے بھی تھا۔ اتنے دلائل کے بعد اگر دشمنوں تم نہیں مانتے ہو تو میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے پھر قسم کھا دی۔ اب اس کے بعد تو کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو خود بدقسمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے دو قسمیں کھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دو چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا مجھے دن کی قسم ہے، اور فرمایا مجھے رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اور غور کریں تو ان دونوں قسموں کو میرے مدنی کی زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے دن کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہو گیا کہ اے کافرو، اگر تم میرے نبی کو نہ مانو تو جیسے میں رات کے بعد دن نکال کے سورج چڑھا کے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہوں، میں اپنے نبی کے ذریعے تمہارے کفر کی اندھیریوں کو مٹا کے اسلام کا نور روشن کر دوں گا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی قسم کھائی، ایک دن کی قسم کھائی اور ایک رات کی قسم کھائی۔ اور اسی طرح ایک اشارہ یہ فرما دیا کہ جب رات ہوتی ہے، اب رات ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ دن آئے گا۔ کوئی دن کو روک سکتا ہے؟ اگر سارے تم مل جاؤ، کہو بھی آج دن نہیں نکلنے دیتے ہم، کوئی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ فیصلہ کر لیں کہ جناب آج ہم دن نہیں نکلنے دیں، ہم سورج کو آج نہیں نکلنے دیں گے، نہیں چڑھنے دیں گے، تو کسی کے بس میں ہے؟ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تم لاکھ زور لگاؤ، میں محمد مدنی کا سورج چمکاؤں گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ جیسے دن روشن ہونے کو تم نہیں روک سکتے ہو، میرے مدنی کے نور اسلام کو روشن ہونے سے بھی تم نہیں روک سکتے ہو۔ اور اشارہ کر دیا کہ جب رات ہوتی ہے تو رات میں کتنے تارے ہوتے ہیں؟ رات میں آپ گن سکتے ہیں تارے؟ کتنے تارے ہیں کوئی جانتا ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی حساب دان لے آؤ، گن سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی کوئی جدید کمپیوٹر لے آؤ، وہ بھی کوئی ستاروں کا عدد نکال سکتی ہے؟ ایسے ستارے بھی ہیں جن کا تو ابھی تک روشنی بھی زمین پہ نہیں آئی، ایسے ستارے ابھی دنیا میں موجود ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین پہ نہیں پہنچی ہے، اور ایسے ستارے بھی موجود ہیں جہاں تک دنیا کی کوئی آج تک کوئی جدید آلات کے ذریعے ان کے دیکھنے تک آنکھ رسائی بھی نہیں کر سکی ہے۔ تو رات کو کتنے تارے چمکتے ہیں، پھر چاند روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں دونوں کا ذکر کر دیا، ایک رات کا اور ایک دن کا۔ فرمایا جیسے رات کو روشن کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، ہم نے پہلے دنیا کی ہدایت کے لیے لاکھوں نبی بھیجے ہیں، لیکن جب دن چڑھتا ہے اور سورج آتا ہے تو سب تارے ڈوب جاتے ہیں۔ اب میرا مدنی آ گیا تو سب نبوت ختم، ساری رسالت ختم، تمام ادیان ختم، تمام شرائع ختم، تمام شریعت کے احکام جو ہے ختم ہو گئے۔ اب شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی، دین چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا، کتاب ہوگی تو وہی جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری ہے۔ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو خدا کی قدرت ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ربط ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یوں بھی دیکھ لو کہ
کبھی غم ہوتا ہے اور کبھی خوشی ہوتی ہے. ہمیشہ غم بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ خوشی بھی نہیں ہوتی. آنی جانی چیز ہے. کبھی خوشی آ گئی کبھی غم آ گیا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ غم جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے رات سے، کیونکہ جیسے رات سیاہ ہوتی ہے، آدمی پر جب مصیبت پڑے تو وہ بھی رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ اڑ جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور خوشی آئے تو رنگ کھل جاتا ہے جیسے کوئی پھول مسکرا رہا ہو. تو نہ کبھی ہمیشہ غم رہا ہے نہ کبھی ہمیشہ خوشی رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر واہ رک گئی ہے آپ بھی غمگین نہ ہوں. اگر آپ کو غم کی کچھ دیر تاریکی برداشت کرنی پڑی ہے تو ہم واہ بھیج کر تمہارے نور نبوت کو اور چمکا دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کی جو قسم کھائی ہے تو اس میں بڑی بڑی مناسبات ہیں، اس کے اندر بڑی مناسبات ہیں. فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، فرمایا مجھے قسم ہے چڑھتے دن کی اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب پاک نے، وما قلی اور نہ تجھ سے ناراض ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پچھلی گھڑی، اولا مانا پہلی گھڑی، آخرہ مانا پچھلی گھڑی، کہ پچھلی گھڑی جو ہے وہ آپ کے لیے پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. اب جناب اس میں نے کچھ باتیں تو کل بھی عرض کر دی تھی کہ پچھلی گھڑی کا پہلی گھڑی سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے. اس بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق بخشیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشیں. ایک تو واضح بات ہے نا کہ آپ کی دنیا سے جو آخرت ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تمہیں تو واضح بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. یہ تو واضح قول ہے. لیکن بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس میں ذرا غور کریں کتنی بڑی شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر آنے والے دن سے گزرا ہوا دن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یعنی جو دن گزر گیا وہ بہتر ہے، آنے والا دن جو ہے اس سے بعد میں ہے. اسی طریقے سے اب مثلا جتنے ہم آگے جا رہے ہیں تو اتنے ہم حضور کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں نا، قریب نہیں ہو رہے. تو جو زمانہ میرے مدنی کے قریب تھا وہ زیادہ بہتر تھا. اس لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ تو وہ ہے جس میں ہوں. اور اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، کیونکہ صحابہ حضور کے قریب ہیں. پھر تابعین کا زمانہ، وہ صحابہ کے قریب ہیں. اور اس کے بعد جوں جوں ہم دور ہوتے چلے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہم بہتری سے دور ہو رہے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ہمارے لیے بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر نہیں ہے. بعد کی گھڑی جو ہے ہمارے لیے بہتر نہیں، بلکہ اس سے جو پہلے گزر گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ پوری دنیا اور کائنات کے لیے قاعدہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری شان میں اتنی اونچی کر دوں گا کہ تیرے لیے نظام بھی بدل دوں گا کہ پوری کائنات کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ہر بعد والا وقت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو. نہیں یوں سمجھیں، میرے مدنی کا لقب ہے نا النبی الامی. النبی الامی. امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امی کا معنی جو ہے یعنی عام لغت میں امی کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. یعنی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اس کو کہتے ہیں امی. اچھا، اب کسی کو اگر امی کہا جائے
تو یہ تعریف نہیں. سمجھے مسئلے کو. یعنی کسی کو اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے امی ہے، یعنی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ کوئی تعریف کی بات تو نہ ہوئی نا، یہ مدح کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو لفظ ساری مخلوق کے لیے تعریف نہیں بنتا، لیکن وہ لفظ جب تیرے ساتھ جڑ جائے گا تو سب سے بڑی تعریف بن جائے گا. حالانکہ وہ لفظ پوری دنیا کے ساتھ لگاؤ تو تعریف نہیں بنتا، لیکن میرے مدنی کے ساتھ لگاؤ تو وہی لفظ تعریف بن جاتا ہے کہ وہ امی جس نے کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو اور پوری دنیا کو پڑھا دے. اس نے کبھی کسی مدرسے میں جا کے ایک سبق بھی نہ پڑھا ہو، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ بھی طا نہ کیا ہو، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے قاعدہ بھی نہ پڑھا ہو، اور مکے میں نہ مدرسہ، نہ یونیورسٹی، نہ لائبریریاں، نہ کوئی علم کے ادارے. جب میرا مدنی پیدا ہوا اور نہ پڑھنے والا، غاروں میں رہنے والا، امیین میں بسنے والا اور مکے کے قریش میں پیدا ہونے والا نبی جب آئے تو پر کائنات کے تمام باتیں پڑھا ڈالے. تو فرمایا جب لفظ تیرے ساتھ لگ گیا تو مدح ہو گیا، تو نے کانٹوں کو چھوا گلستہ کر دیا. تو اس لیے جیسے ہر آنے والی گھڑی ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، لیکن تیرے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بھی زیادہ بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور بعض علماء نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آنے والی گھڑی، اب آپ مکے میں ہیں، تمام مخالف ہیں، دشمن ہیں، بڑی مشکل میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آنے والی گھڑی میرا مدنی تیرے لیے بہتر ہے. آپ کو مدینے لے جاؤں گا، اوس و خزرج کو غلام کر دوں گا، آپ پھر مکے میں فاتح بن کے داخل ہوں گے. مکے پہ بھی آپ کا پرچم اسلام لہرائے گا، بدر میں بھی آپ کی فتح ہوگی، خندق میں بھی آپ کی فتح ہوگی، قدم قدم پہ کامیابی ہوگی. قریش مکہ مٹ جائیں گے، بنو قریظہ بنو نذیر ختم ہو جائیں گے. جوں جوں گھڑی گزرتی جائے گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر بعد کی گھڑی جو ہے وہ میرے آقا کے لیے اللہ نے بہتر بنا دی کہ آنے والا دور جو ہے فتوحات کا دور ہے، غلبے کا دور ہے، عزت کا دور ہے، عظمت کا دور ہے. ایک وہ وقت بھی ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جب تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، کفر کی طاقت مٹ گئی. حضور تشریف لے آئے تو اس آدمی کو بلایا جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی. حضور نے فرمایا بلاؤ. بنو شیبہ خاندان کے آدمی کو بلایا، وہ آ گیا. حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے ایک گھڑی وہ تھی کہ میں نے مکہ میں تم سے درخواست کی تھی کہ کعبۃ اللہ کی چابی لے آؤ، کعبے کا دروازہ کھول دو، میں اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا حضور یاد ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا جواب دیا تھا کہ کعبے کا دروازہ سب کے لیے کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. فرمایا یاد ہے؟ اس نے کہا حضور یاد ہے. تو حضور نے فرمایا چلے آؤ چابی. اس نے چابی دی. آپ نے فرمایا آج کوئی طاقت ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی چھین لے؟ اب دیکھیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. کبھی مانگتے تھے نہیں ملتی تھی، اب ہاتھ میں ہے کوئی لے نہیں سکتا ہے. کبھی بلال اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا
اور آج وہ دن ہے، حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوئے، فرمایا آج تم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ مکے والے تو تمہیں مکے میں بھی اذان نہیں دینے دیتے تھے نا، مسجد میں بھی اذان نہیں دینے، آج کعبے پہ چڑھ جاؤ، کعبے پہ چڑھ جاؤ اور کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، اور کافر جناب جل جل کے مر رہے کہ آج بلال کعبے پہ چڑھا ہوا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ فرمایا مدنی وللآخرۃ خیر لک، خیر لک من الاولی، ہر بعد والی گھڑی جو ہے آپ کی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی، کہ کبھی مکے والوں سے ڈر کے آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، آج مکے والے ڈر کے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور محمد مدنی کا پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اس نے چابی پیش کر دی، حضور نے فرمایا اچھا ایک بات سنو، میں نے چابی مانگی تھی، تم نے مجھے نہیں دی ہے، آج اللہ نے کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، لیکن وہ تمہارا فیصلہ تھا اور میرا فیصلہ بھی سنو۔ اب وہ کانپ رہا ہے، پتہ نہیں حضور مجھے سزائے موت دیتے ہیں، حکم دیں گے بھی گردن اڑا دو اس کی، اس نے مجھے چابی نہیں دی تھی۔ حضور نے فرمایا خذھا خالدۃ خالدہ، فرمایا کہ چابی پکڑو آج میرے ہاتھ سے، میں تمہیں چابی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ تم نے تو مجھے ایک گھڑی کے لیے نہیں دی تھی، اور میں تمہیں قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، اسی خاندان میں آ رہی ہے۔ دعا ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو علماء نے فرمایا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، انہوں نے فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جب دنیا میں ہیں، کافر تانے دیتے ہیں، کافر پتھر مارتے ہیں، کافر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ کذاب کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تانے دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں دشمنوں نے تمہیں تانے دیے، اور جب آپ آخرت میں آئیں گے میں آپ کی امت کو پوری دنیا پہ گواہ بنا دوں گا، میں آپ کی امت کو انبیاء پہ گواہ بنا دوں گا، اور پھر میں آپ کو نبیوں پہ گواہ بنا دوں گا، اور پھر آپ کی گواہی میں خود ادا کروں گا۔ فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ دنیا میں تو آپ پر کافر اعتراض اور طعن کر رہے ہیں، اور آخرت میں آپ کی امت گواہی دے رہی ہے، اور آپ کو ہم نے نبیوں پہ گواہ بنا دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام نبیوں کی گواہی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور فرمایا میرا مدنی پر تیری گواہی کون دے گا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیری گواہی میں خود خدا دوں گا۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا اس کے اندر ایک اور قول بھی ذکر فرمایا علماء نے، انہوں نے فرمایا حضور جب دنیا میں تھے، آپ مکے میں ہیں، کوئی صحابہ ہجرت کر کے حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں ہیں، کوئی صحابہ جہاد میں ہیں، کوئی صحابہ یمن میں ہیں، کوئی صحابہ فارس و روم میں ہیں، اور کوئی امت کہیں ہوگی، لیکن فرمایا قیامت والے دن چونکہ انبیاء کی بیویاں جیسے امت کی مائیں ہوتی ہیں، تو انبیاء امت کے باپ ہوتے ہیں، ساری امت اولاد کے منزلے میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی قیامت میں آپ کے صحابہ، آپ کے آل بیت، آپ کی امت سب کو آپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دوں گا۔ تو جب ساری اولاد سامنے ہو تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ قرۃ عین ہے نا۔ تو فرمایا کہ آج جو جدا ہیں سب کو اکٹھا کر کے جنت میں آپ سے ملا دوں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ آنے والی گھڑی جو ہے پہلی گھڑی سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگی، کہ تمام امت بھی ہے، تمام صحابہ بھی ہیں،
تمام آل بیت بھی ہیں اور ساری امت حضور کے سامنے کھڑی ہے، حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس اجتماع والی جو کیفیت ہوگی لازمی بات ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور بعض علماء کرام نے اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی جامع بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے وہ عام ہے کہ وللآخرہ، ہر پچھلی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بھی زیادہ خیر ہوگی، یعنی خیر تو اب بھی ہے، آپ تو خیر پہ ہیں، محمد مدنی تو خیر پہ ہیں، ہمیشہ خیر پہ ہیں، لیکن آنے والی گھڑی زیادہ خیر پہ ہوگی۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے جس وقت آیت اتری اس کے بعد جو جو گھڑی گزرے گی گزرتی چلی جائے گی، یعنی دنیا میں بھی آپ کی بہتری، دنیا میں بھی آپ اعلیٰ، باعتبار غلبے کے بھی آپ اعلیٰ، باعتبار دین کے بھی آپ اعلیٰ، اور اسی طرح پھر حشر میں بھی اعلیٰ، جنت میں بھی اعلیٰ۔ انہوں نے فرمایا یہ لفظ عام ہے، آپ کے لیے جو جو گھڑیاں بعد میں آئیں گی وہ پہلے سے زیادہ آپ کی رفعت شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی عظمتیں جو ہیں وہ اور زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک بات یہ دیکھیں، بعض علماء نے یہاں ایک سوال لکھا ہے آیت میں، انہوں نے فرمایا اللہ نے یہ فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، کہ ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے، یعنی جمع کا صیغہ نہیں ہے، بات کو سمجھیں کہ ہر پچھلی گھڑی صرف آپ کے لیے بہتر ہوگی، تو یہاں جمع کا صیغہ نہیں فرمایا گیا، حالانکہ سب کے لیے بہتر ہوتی، صحابہ کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، مومنین کے لیے، جب دین کا غلبہ ہوا تو سب کے لیے بہتر ہے، لیکن لفظ خاص ہے۔ اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ چونکہ خطاب یہاں صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو، اس صورت مبارک میں جو خطاب ہے وہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ خطاب حضور پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے آہستہ آہستہ پڑھ لیا کریں تاکہ شور بھی نہ ہو۔ اللہ کا حرم ہے، کوئی آدمی نفل میں ہے، کوئی آدمی تلاوت میں ہے، کوئی آدمی طواف میں ہے، کسی کی عبادت میں بھی خلل نہ آئے، لیکن ہر مسلمان یہ اپنی عادت بنا لے کہ جب بھی اپنے آقا کا نام سنے اس کی زبان پہ درود شریف آ جائے، یعنی یہ عادت بن جائے، فطرت ثانیہ بن جائے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ اپنی عادتوں کے تابع ہو گئے ہیں، اور جو عادتیں حضور نے ہمیں سکھلائی ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو پھر حضور کا غلام بنائے۔ ہمارے ہاں ادب کا طریقہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو لوگ انگوٹھے چوم لیتے۔ بہرحال مجھے تو بھائی یہ انگوٹھے والا مسئلہ آج تک سمجھ نہیں آیا، یا تو میرا عقل کند ہے، یا پتہ نہیں کوئی ایسی خاص کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کتاب ہمیں آج تک ملی نہیں۔ جیسے ہمارے ملنگ کہتے ہیں نا، ان کا قرآن غار میں ہے 70 گز لمبا، انہوں نے کہا شریف آدمی ہم سے آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا، تم 70 گز لمبا قرآن لے کے آ گئے تو پتہ نہیں پڑھے گا کون۔ تو یا تو یہ مسئلہ کوئی ایسی کتاب میں ہے، بہرحال ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ حضور کی عظمت کا کون سا طریقہ ہے
کہ حضور کا نام آئے انگوٹھے اپنے چوم لو؟ مجھے نہیں سمجھ۔ اچھا کبھی تم استاد کی عزت کرو، استاد کا ہاتھ چومتے ہو یا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چومتے ہو؟ ہاں جی نہیں، ٹھنڈے دل، یہ جھگڑے والی بات نہیں، میں تو جھگڑے والا مولوی نہیں۔ جھگڑے والے مولوی آپ کے ملک میں ہوتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کعبہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ دعا کرو اللہ اسی طرح قیامت تک آباد رکھے۔ نہ ایمان سے کہو، دیکھا نہیں؟ اس سے بڑا کوئی لطف آتا ہے کہ ایک امام ہو، حنفی کھڑا ہے، شافعی کھڑا ہے، مالکی کھڑا ہے، حنبلی کھڑا ہے، ہر مسلک کا آدمی کھڑا ہے، ایک نماز ہے، ایک کعبہ ہے، ایک امام ہے، نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ ہمارے یہاں تو جناب مسجدوں پہ جھگڑے ہیں، ہمارے ہاں اللہ پاک معاف فرمائے، مسجدوں پہ جھگڑے، نمازوں پہ جھگڑے، جنازے پہ جھگڑے اور قدم قدم پہ جھگڑے۔ اللہ پاک وہاں بھی جھگڑے دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی امن و امان کو قائم و دائم فرمائے تمام اسلام کے ملکوں میں۔ مجھے بہرحال ایک مسئلہ سمجھائیں، چلو آپ کے ملک میں ایک رواج ہے نا، لوگ بڑے لوگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہے نا رواج، وہ شریعت کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بندہ بندے کے آگے جھکے، بندہ صرف خالق کے آگے جھکتا اور کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ لیکن چلو تمہارا رواج صحیح، تو تم سردار کے یا استاد کے یا پیر کے اس کے ڈنڈا لے کے نہیں آئے گا، یعنی لوگوں کی عزت کرو تو ان کے ہاتھ چومو، اور میرے مدنی کی عزت آئے تو اپنے چومو۔ خدا کے لیے کچھ خوف کرو اللہ سے، یعنی تم سردار کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو، پیر کی عزت کرو، پاؤں اس کے چھو لو، ہاتھ اس کے چومو، ماتھا اس کا چومو، اور جب میرے مدنی کا باری آئے تو اپنے انگوٹھے چومو۔ ہاں بھی تو تم پھر میرے مدنی پاک کے ہاتھ چومتے، یا جس آدمی کی زبان سے حضور کا نام نکلا ہو اس کے لبوں کو چوم لیتے۔ اب دیکھو نا، حضرت عمر نے چوما ہے کہ نہیں چوما؟ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ تم ایک پتھر ہو، تمہارے اندر کیا ہے؟ تمہیں میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، میں تو اپنے مدنی کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا بات، کہ جہاں حضور نے لب لگائے وہاں آ کے چومنا سنت بن گیا۔ یہ مسئلہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ اللہ معاف فرمائے، انگوٹھے اور بڑے عجیب طریقے سے چومتے ہیں اور کہتے ہیں آدم نے چومے تھے۔ خدا کی شان ہے، بھئی تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے آدم کا پڑھا ہے؟ نہ تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ حضرت آدم کے زمانے میں تو بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، آج تم کر دو گے؟ آدم نے چومے، آدم کا چومنا یاد ہے اور میرے مدنی کا فرمان بھول گیا۔ حضور نے فرمایا جب میرا نام آئے درود پڑھو۔ بس یہ کس کا حکم ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور بعض بھائی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آدم کی بات پرانی ہے، ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے چومے تھے۔ اچھا اب آپ اللہ کے کعبے میں یہ دیکھیں، سب نے دیکھا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا ہے۔ تو ابو بکر نے جب ہاتھ چومے تو اور کسی صحابی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد مولوی نے دیکھ لیا۔ میں ہاتھ چوموں تو تم سارے دیکھ رہے ہو، تو جب سیدنا صدیق نے چوما ہو تو یہ بات چھپ سکتی ہے؟ حضور نے حجر اسود کو چوما تو آج تک کوئی چھپا سکا؟ اور اگر حضور کے نام کو بوسہ دینے میں کسی کو انکار ہوتا تو پھر تو وہابی حجر اسود کو بھی بوسہ نہ دیتے، لیکن اگر اس پتھر کو چوم رہے ہیں تو سمجھ آ گیا کہ جو سنت ہے اس کو وہ عمل کر رہے ہیں اور جو بدعت ہے اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، جب بھی نام آئے حضور کا ضرور شریف پڑھیا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں صلاۃ و سلام فرمائیں، اور اللہ ہمیں تادم حیات حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، لیکن وہی جو درود حدیث میں ہے، جو سنت کے مطابق ہے. تو اب جناب دیکھیں، انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا مدنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے، پورے جمع کا صیغہ نہیں فرمایا، کیونکہ حضور کی امت میں ایسے بھی ہیں جن کے لیے آنے والی گھڑی بہتر نہیں. ایسے بھی تو ہے نا جو کلمہ نہیں پڑھے، ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے، ایسے بھی ہیں جو کفر میں مر گئے، ایسے بھی ہیں جو شرک میں مر گئے. تو خطاب اللہ نے صرف نبی کو فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن میں، آپ جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، لوگوں نے کہا حضور مر گئے، فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے، یہ نہیں کہا تمہارے ساتھ ہے، کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. چونکہ ان میں تو ایسے بھی تھے نا جو پھر بچڑا پوجنے والے بن گئے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ. اب اسی طرح قرآن پہ غور کریں. میرے مدنی جب غار میں بیٹھے ہیں، حضرت صدیق نے کہا کہ حضور دشمن پہاڑ پہ پہنچ گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں چونکہ کوئی نہیں نا، جیسے نبی پاک تھا اسی طرح صدیق پاک تھا، تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا. اسی لیے ہے تو روایت پرانی کتابوں کی اسرائیلی روایت ہے، اللہ جانے کتنی سچی ہے کتنی کچی ہے، کیونکہ اسرائیلی روایتوں کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچی ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے. جو روایات ان کی قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی وہ ہم لے لیں گے، اور جو روایات قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہوں گی ہم چھوڑ دیں گے. ان کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھی، ہزاروں لوگوں کو لے کے گئے، دعائیں مانگی لیکن بارش نہ آئی. دوسرے دن آپ نے پھر دعا مانگی، بارش نہ آئی. تیسرے دن آپ نے پھر دعا مانگی، بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام رو پڑے کہ میرا اللہ، میں آپ کا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، آپ کے آگے فریاد کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، ہزاروں آدمی نکلے ہیں، لیکن ہماری دعائیں منظور نہیں ہو رہی، مہربانی فرماؤ. اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعائیں کیسے منظور کروں؟ تمہاری جماعت جب دعا مانگنے گئی تھی ان میں تو چغل خور اور غیبت کرنے والے بھی تھے، تو جب وہ غیبت کرنے والے بھی اندر ہوں تو پھر دعائیں کیسے منظور ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کی اللہ بھی ہاں ان غیبت کرنے والوں کا نام مجھے بتائیں، ان کو نکال دوں تاکہ ان کو نہ لے جاؤں آئندہ. اللہ نے فرمایا جس چیز سے منع کر رہا ہوں میں خود بتا دوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام عجیب آدمی ہو، تم عجیب بات مانگ رہے ہو، میں تو خود منع کر رہا ہوں کہ غیبت حرام ہے، تو پھر میں کیوں بتا دوں؟ جو ہے میں نے تو پردہ ڈال دینا ہے، لیکن جو ہیں وہ میرے علم میں تو ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہمارے چونکہ ہر چیز علم میں ہے، آپ کے لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے سردار بنیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو کفر پہ مریں گے اور جہنم کے حقدار بنیں گے. لہذا خطاب صرف آپ کی ذات کے لیے ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نے فرمایا والا سوفا یاد رکھو، سین سوفا یہ استقبال کے لیے ہوتا ہے، سین اور سوفا یہ استقبال یعنی آنے والا جو استقبال کا زبان ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ان دو میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اگر زمانے قریب کی بات ہو تو سین لگاتے ہیں اور تھوڑا دور کی بات ہو تو پھر سوفا لگاتے ہیں. یہ قاعدہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کہتے ہیں نا ساعتوف، میں اس درس کے بعد طواف انشاءاللہ یعنی کروں گا، تو یہ جلدی کی بات ہے. اور ایک ہے کہ سوفا یعنی انشاءاللہ بعد میں طواف کروں گا. تو اس لیے یہ دو مستقبل. اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک،
اور آنے والے زمانے میں تیرا رب آپ کو دے گا اور اتنا دے گا فترضا، محمد مصطفیٰ آپ کو راضی کر دے گا. آپ کو آپ کا رب جو ہے اتنی دے گا، اور دے گا کیا یہ پتہ نہیں. یہاں بتایا کیا دے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ایسی دیں گے عطا کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے. لیکن یہاں نہیں بتلایا کہ دیں گے کیا. تو علماء نے کہا یہ بھی تو کمال شان خداوندی ہے نا، کہ جب بادشاہ کسی غلام کو کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو دیں گے، فکر نہ کرو، ہم تمہیں راضی کر دیں گے. تو اب جب بادشاہ کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. اور جب کہنے والا رب العالمین ہو اور لینے والا رحمت للعالمین ہو، جب وعدہ کرنے والا رب العالمین ہو اور آگے جس کو ملنا ہے اس کی شان رحمت للعالمین ہو، اور پھر دیں گے بھی اتنا فترضا، بس آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دیں گے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وہ فرماتے تھے، ایک دفعہ بیٹھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ عام لوگ صحابہ میں سے، مومنین میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی امید والی، سب سے بڑی خوشخبری والی آیت جو ہے وہ کون سی ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی فَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہہ دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کیے، فوائد کا ارتکاب کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. تو سارے حضرت علی نے فرمایا کہ تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ آیت بڑی خوشخبری والی ہے کہ اللہ نے گناہگاروں سے بھی کہہ دیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. لیکن فرماتے تھے کہ ہم آل بیت رسول جو ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی امید والی آیت جو ہے وہ یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرا مدنی ہم آپ کو اتنی دیں گے کہ راضی کر دیں گے. حضرت علی نے فرمایا اس سے اشارہ ہے حضور کی شفاعت کی طرف. اللہ نے فرمایا قیامت میں آپ کی شفاعت منظور کروں گا، اور اتنی منظور کروں گا کہ آپ کو میں راضی کر دوں گا. حضرت علی نے فرمایا میرا مدنی کبھی راضی نہیں ہوگا، اگر ایک امتی بھی جہنم میں پڑا رہا تو محمد مدنی راضی نہیں ہو. جب تک سب نہیں نکلیں گے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا. فرمایا یہ امید والی آیت ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا. حضور کی کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی، حضور تو کئی شفاعتیں فرمائیں. سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ شفاعت کبریٰ، اور اس کے بعد شفاعت حضور فرماتے ہیں انا اشفع وانا اشفع. میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. میری شفاعت سے اللہ میری امت کو جہنم سے نکالیں گے. اور فرماتے ہیں حضور پاک کہ حتیٰ کہ مجھے کہا جائے گا حل رضیت یا محمد، یعنی شفاعت کرتے 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 اللہ فرمائے گا میرا مدنی اب راضی ہو گئے ہو، تو میں کہوں گا رضی تو یا رب، میرا رب میں راضی ہو گیا. اس لیے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنی دیں گے آپ کو، اتنی مرتبہ، اتنی انعام، اتنی اکرام، اتنی عظمت، اتنی تعظیم، اتنی تکریم کہ ہم آپ کو راضی کر دیں. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ پاک فرمائیں کہ ہر رضی تھا. اور اندازہ کرو حضور کی وجہ سے یہ مقام پھر کس کو ملا ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے، اللہ ہمیں حضور پاک کی اتباع نصیب فرمائے، حضور پاک کی محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو سینوں میں جما دے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی میں موت آئے، اور آخر میں زبان پہ کلمہ جاری ہو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ مدینے کی موت دے، مدینے کا دفن دے، تاکہ قیامت میں جب اٹھیں تو حضور کے جلب میں چلیں میدان حشر۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دن حضور بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آگے فرمایا ان ربک یقرئک السلام، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر پر بھی سلام بھیجو، میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام بھیجو۔ اب اگلی بات سنیں، اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ میں رب تو تجھ پہ راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے؟ میں رب تو تجھ پہ راضی ہوں، لیکن کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ حضور نے جب سلام دیے، حضرت ابی بکر نے عرض کیا ان اللہ سمانی، یا رسول اللہ، اللہ نے عرش سے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کے سلام بھیجی ہیں۔ فرمایا ان اللہ سما کا آیا ابی بکر، اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ میں تو راضی ہوں، تم بھی راضی ہو کہ نہیں ہو؟ حدیث میں آتے فبکا ابی بکر، حضرت ابی بکر خوشی سے رو پڑے اور نے کہا رضیت علی ربی، رضیت علی ربی، میرا مدنی میرا بھی عرض کر دیں کہ میں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو اب اندازہ فرمائیں کتنا دے دیا کہ صرف حضور کو راضی نہیں کیا، بلکہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے ہمسفر، آپ کے خلیفہ، ان کو بھی اللہ نے دنیا میں یہ پیغام عطا فرما دی ہے کہ میں تو راضی ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ اس لیے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شفاعت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تمام انبیاء شفاعت سے، قیامت والے دن جب گھڑی آئے گی تو تمام نبی شفاعت سے انکار کر دیں۔ لوگ جائیں گے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت آدم کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے اپنا خوف ہے، میں اللہ کے جلال سے ڈر رہا ہوں۔ فاتو الی نوح کے پاس جائیں، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے۔ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے۔ وہ کہیں گے اب ایک بات ہے، میں تم لوگوں کو ایک راستہ بتلاتا ہوں کہ تم سب جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو تمام میدان حشر کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب آئیں گے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے آگے درخواست کریں گے کہ حضور مہربانی کریں، اللہ کے آگے درخواست پیش کریں کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ یہ یاد رکھو، یہ شفاعت یہ نہیں جنت جہنم کی نہیں، اس شفاعت کا مطلب مقصد کیا ہے کہ صرف مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، جو فیصلہ اللہ چاہیں گے فرمائیں گے، لیکن سماعت تو ہو جائے کہ ہم اس حشر کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، فرماتی ہیں انا لہا، حضور نے فرمایا پھر میں کہوں گا کہ ہاں اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں آؤں گا فاخر تحت العرش سجدا، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتے علمنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے، محامد سکھلائیں گے۔ فرمایا جو محامد میں اب نہیں جانتا اس وقت اللہ مجھے سمجھا دیں گے، ان محامد کے ساتھ میں آگے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور سجدے میں درخواست کروں گا کہ میرا اللہ، اسی لیے حکم ہے کہ آدمی جو دعائیں سجدے میں مانگتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی آدمی نماز کی حالت میں، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر جائے، یہ مراد نہیں ہوتا، مراد یہ ہے کہ نماز کی حالت میں۔ اور صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفل نماز ہے تو جتنی مرضی آئے دعائیں مانگے، اگر فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ کہتا رہے، تسبیح کہنے سے اللہ اس کو بغیر مانگے بھی عطا فرما دیں گے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے
نفل ہے، سنت ہے، جو بھی ہے، ہر سجدے میں وہ دعائیں جو حدیث مبارک میں ثابت ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اپنی زبان میں دعا شروع کر دے، وہ دعائیں جو حدیث مبارک میں ثابت ہیں وہ مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بندہ جب سجدے میں مانگتا ہے وہ دعائیں جو ہیں اللہ جلدی منظور فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے نا جی کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو بندے کی ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آدمی کھڑا ہے نا جی ہاتھ باندھ کے، اللہ میاں تیری دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہو، اب جناب کھڑے کھڑے جھک گیا، اللہ میاں تیرے آگے جھک گیا ہوں، اب اس کے بعد جناب پھر بالکل مٹی میں گر گیا، ماتھا زمین پہ رگڑ رہا ہے، ناک مٹی پہ رگڑ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں اب تیری دربار میں جو تو نے میرا سب سے بہتر ٹکڑا بنایا تھا چہرے والا وہ میں نے مٹی میں ڈال دیا ہے، میری عاجزی اور ذلت کی انتہا ہو گئی ہے اور تیری عظمت کی انتہا ہے، تو اب مہربانی فرما کے میری درخواست منظور فرما۔ تو اس لیے وہ دعائیں جلدی منظور ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے حضور سجدے میں ہوتے تو دعا مانگ دیا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب والابصار صرف قلبی الی طاعتک، یا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح حضور قیامت میں بھی اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ کریں گے اور درخواست کریں گے۔ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اب اسی میں سمجھ لو کہ مانگنے والا کون ہوگا؟ مانگنے والا کون ہے؟ جو سر سجدے میں ڈالے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے لیے درخواست کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو مانگنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ، کہہ دو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مانگنے والا سائل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور دینے والا کون ہے؟ بس اسی عقیدے کو یاد رکھو کہ دینے والا خدا ہوتا ہے، مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو مانگنے والا ہے وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا، وہ مانگنے والا ہے، اس لیے حضور مانگ رہے ہیں، سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ شان ہے کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اوپر سے حکم آ جائے گا نا، مانگنے والے تو نے مانگنے کی حد کر دی ہے، اور میرا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حکم ہوگا کہ میرا مدنی اپنا سر اٹھا لو، اور سر اٹھا لو، آپ کی درخواست سب نے منظور کر لی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارک ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شفاعت کے ساتھ ہے، فرمایا والا سوفا یؤتیکا، اور یاد رکھو لفظ کیا آیا والا سوفا، لام کیا ہے یہاں؟ ایک تو لام ہے نا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا سوفا یؤتیکا وسا یؤتیکا وسوفا یؤتیکا، لیکن فرمایا نا والا سوفا یؤتیکا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ لام تاکید کے لیے ہے۔ لام جو ہے بعد نے کہا لام قسمیہ ہے، بعد نے کہا کہ نہیں لام ابتدائیہ ہے مؤکدہ، لام ابتدائیہ ہے تاکہ والا سوفا یؤتیکا ربک فترضیٰ۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا سوفا، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس صورت میں وہی الفاظ انہی الفاظوں میں جواب دیا ہے جو دشمنوں نے میرے مدنی کے خلاف کہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے ظالموں میرے مدنی کے خلاف بات نہ کرو، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو، تم اگر عرش پہ میرے نبی کے خلاف بات کرو گے، فرش پہ زمین پہ بات کرو گے، رب العالمین عرش سے جواب دیں گے۔ تو کافروں نے کہا تھا نا ودا کا ربو کا، ودا کا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، کلا کا ربو کا، اب رب تیرا تجھ سے ناراض ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا تارا کا، اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نہ چلو یار چھوڑو، سوف یموت محمد مصطفیٰ بھی مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، چھوڑو یار، چھوڑو کوئی بات نہیں، شاعر نتربص بہ ریب المنون، جیسے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح لوگ جو ہیں وہ مر گئے، اب ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، اس لیے حضور پر بھی موت آ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا سوف یموت محمد، اللہ نے انہی لفظوں میں جواب دیا، فرمایا ما ودعک
ودعک ربک وما قلا. یہ کہتی ہیں وعدہ آقا تیرے رب نے چھوڑا. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے میں نے اپنے مدنی کو نہیں چھوڑا. یہ دشمن کہتی ہیں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دن رات کی ما ودعک ربک وما قلا. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ ناراض ہوا. اور کہتی ہے سوف یموت محمد, محمد مدنی مر جائیں گے. اللہ نے فرمایا تم میرے مدنی کے مرنے کی انتظار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد دین ختم ہو جائے گا, عظمت مٹ جائے. والا سوف یؤتیک ربک فترضی. ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا دیں گے کہ محمد مدنی کو راضی کر دیں گے. تو جن جن لفظوں میں دشمنوں نے اعتراض کیا تھا انہی لفظوں میں اللہ نے شان بیان کر دی محمد مصطفیٰ کی اور رد بیان کر دیا مشرکین مکہ کا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی شان سمجھنے کی توفیق دے. اچھا جی, ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہے اور ہم نے سنتیں نہیں پڑھی, ہم آ گئے تو کیا پہلے ہم سنتیں پڑھیں اور پھر نماز میں شامل ہوں؟ بھئی ایک بات یاد رکھیں, میرے پاک نبی کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہ پڑھی جائے مگر وہی فرض نماز. یعنی فرض نماز میں آپ شامل ہو جائیں اور نماز کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھ لیں. بعض فقہا نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں اور مسجد کے باہر آپ سنتیں پڑھ لیں یا دور پڑھ لیں اس یقین کے ساتھ کہ نماز مل جائے گی. تو بعض فقہا نے فرمایا کیونکہ حضور نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں, کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی ہیں, تو وہ فرماتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس جگہ جہاں جماعت کھڑی ہے وہاں وہ سنتیں نہ پڑھے, کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ جماعت ملانے کے لیے ہوتی ہے, توڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اگر امام اپنی نماز پڑھائے تم ادھر سنت پڑھو, کوئی ادھر سنت پڑھے, معلوم ہوگا کہ ہر کوئی اپنی پڑھ رہا ہے, ہر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ توڑنے کی علامت ہے. اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا. لیکن بہتر بات یہی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے نماز میں شامل ہو جائے. کہتا ہے جی میں طائف کے میقات کے اندر رہتا ہوں لیکن مکے کے حرم سے باہر رہتا ہوں. اگر میں نے کبھی عمرہ کرنا ہو تو آپ وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں جہاں رہتے ہو, کیونکہ حد حرم سے آپ باہر رہتے ہیں. میقات کے کو آپ اندر رہتے ہیں لیکن عمرے کا احرام جو ہے آپ اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں جہاں تمہارا گھر ہے, اس لیے کہ تم حد حرم سے باہر ہو. لیکن اگر طائف جا کے میکا احرام باندھا جائے گا اس کا زیادہ ثواب ہے کیونکہ وہ میقات ہے اور میقات سے احرام باندھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں یا کیا ہے, بہرحال گزارش یہ ہے دعا تو یہ کرو اللہ تمام کافروں کو مسلمان بنا دے. لیکن ایک موٹی بات یاد رکھو, جو قرآن کا منکر ہوگا وہ مسلمان ہو سکتا ہے, اور جو بی عائشہ کی زنا کی تہمت کا قائل ہوگا کیونکہ صفائی قرآن نے دی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اصولی سی بات ہے, اگر ان کے یہ عقیدے ہیں تو ان کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کن کن عقیدے کا وہ حامل ہے. میں نے عمرہ رمضان شریف میں کیا اور پھر میں مدینے پا کر آ کر عمرہ کیا. میں غریب آدمی ہوں, قربانی کا بہرحال بھی احتیاط تو اسی میں ہے کہ جن لوگوں نے بھی شوال میں عمرہ کیا ہے ان کا حج تمتع ہو جائے گا, ان کا حج جو ہے تمتع ہو جائے گا. احتیاط اسی مسئلے میں ہے. وہ بعض قول ملتے ہیں کہ مکے میں رمضان میں اگر آ گیا تو ان کا تمتع نہیں ہوگا, لیکن اصولی بات یہی یاد رکھ لیں تاکہ اختلاف سے آدمی بچے کہ جن لوگوں نے عید کے بعد یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد کیوں سمجھ لیں عمرہ کیا ہے اور اسی سال وہ حج بھی کرے گا تو اس کا حج تمتع ہوگا. اس کے لیے ایک بکری تمتع والی جو ہے وہ مینا میں دینی ہوگی. اگر غریب آدمی ہے کوئی مشکل نہیں, 3 روزے یہاں رکھ لو, 7 روزے جا کے گھر میں رکھ لینا. 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم, قرآن فرماتا ہے 3 روزے یہاں رکھ لو
اور 7 روزے گھر جا کے رکھ لینا، تمہاری بکری ادا ہو گئی۔ کہتا ہے جی ہم لوگ جو ہیں رمضان المبارک میں آئے ہیں اور ہم نے عید بھی مکے میں پڑھی ہے اور اب انشاءاللہ حج بھی پڑھیں گے، تو کیا ہمارے لیے بکری ضروری ہوگی؟ نہیں، آپ کا حج حج مفرد ہوگا، آپ کا حج جو ہے وہ حج مفرد ہوگا، اور حج مفرد والے کے لیے حج کی بکری جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی۔ اگر اللہ پیسے دے دے تو کر دو، نہ دے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ ابھی مکے میں رہتے ہوئے آپ طواف زیادہ کریں بس۔ کہتا ہے جی 1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے وہ صرف اسی مسجد الحرام میں ملتا ہے یا باہر محلوں میں جو مسجدیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے؟ یاد رکھو، جہاں تک حد حرم ہے، حد حرم جہاں تک ہے، یعنی ادھر عرفات، ادھر مکے اور جدے کے راستے میں درمیان میں ہے، ادھر تنعیم تک جتنا حد حرم ہے، پورے حد حرم کو اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے، تو لہذا جہاں بھی پڑھو 1,00,000 ملتا ہے۔ 1,00,000 کیا، بلکہ یوں سمجھو 1,00,000 تو تب ملتا ہے جب اکیلے پڑھو، اگر محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 گنا اور بڑھ جائے گا، 25 لاکھ ہو جائے گا، اور جب کعبے میں آگے پڑھو تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ لاکھ کے جھگڑے میں بھی تم کہتے ہیں بھی، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1,000 اور مسجد الحرام میں 1,00,000، تو اب 1,00,000 بمقابلہ 1,000، نہیں سمجھ یہی بات؟ انہوں نے کہا حضور یا تو یوں فرماتے نا کہ میری مسجد میں 1 اور مسجد الحرام میں 1,00,000، تو فرمایا میری مسجد میں 1,000 الا مسجد الحرام، وہاں کیا ہے 1,00,000، تو 1,00,000 ضرب 1,000 کتنی بنے گا؟ یہ خود آپ ضرب دیتے رہے، مجھے تو آتی نہیں۔ مولویوں کو ضرب تقسیم آتی ہے بھلا؟ مولوی اور پیر کو ضرب تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ساری دنیا کماتی ہے، وہ کھاتے ہیں، ضرب تقسیم تو وہ دیں جو محنت کریں۔ کہتا ہے جی کہ ہماری پاکستان کی عورتیں جو ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے اللہ کے حرم میں بغیر پردے کے پھرتی ہیں، تو اس سے بڑی توہین ہوتی ہے، بالکل کوئی شک نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، جو عورت بغیر پردے کے، بغیر کپڑوں کے، یا جس کے بال نظر آ رہے ہوں، جب وہ اللہ کا طواف کرتی ہے اللہ کی لعنت برستی ہے، ثواب نہیں ہوتا بلکہ لعنت برستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے بال نظر آ رہے ہوں اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور جو عورتیں حضور نے فرمایا میک اپ سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں، فرمایا ان کا حکم ایسے ہے جیسے زانی عورت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو ہدایت